بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے ریاست، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، گزشتہ روز صفاق درندوں نے بلوچستان میں مختلف واقعات میں 50 افراد کو بے دردی سے قتل کر دیا. موسیٰ خیل میں دہشت گردوں نے قومی شاہراہ پر پنجاب سے آنے والی گاڑیوں کو روک کر مسافروں کو اتار کر شناختی کارڈ چیک کر کے 23 افراد کو گولیاں مار دیں، گاڑیوں کو بھی جلا دیا. قلات میں دوسری طرف شرپسندوں نے قبائل شخص کے گھر پر حملہ کیا، ٹول پلازا، ہوٹل، ہسپتال پر بھی دھاوا بولا اور 10 افراد کی جان لے لی. وزیر اعظم شہباز شریف کا دہشت گرد عناصر سے بات چیت نہ کرنے کا اعلان. وزیر اعظم کا مزید یہ کہنا تھا کہ آئین پر یقین رکھنے والوں کے لیے بات چیت کے دروازے کھلے ہیں. وزیر اعظم کا مزید یہ کہنا تھا کہ دشمن قوتیں چین اور پاکستان کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتی ہیں. دہشت گردوں کی مذموم کارروائیوں کا مقصد سی پیک کے تحت منصوبوں کو متاثر کرنا ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود ترقی کے راستے میں رکھنا ڈالنے کی کوششیں ناکام بنا دیں گے. وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننا ہوگا، ان کے مذموم ارادوں کو شکست دینے کے لیے یکجا ہونا ہوگا. اور وزیر اعظم نے اس حوالے سے سیکیورٹی فورسز کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اسے پورا کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی ہے. دوسری طرف اگر ہم آج بات کر لیں وادی تیرا کے حوالے سے، تو سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 25 خارجی جو ہیں وہ جہنم واصل کر دیے گئے ہیں. اسی طریقے سے اس کارروائی کے نتیجے میں جو ہمارے جوان ہیں، 4 جوان وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں فتنہ خوارج کے 11 دہشت گرد اس میں زخمی ہوئے ہیں. یہ جو دہشت گردی کی حالیہ کارروائی ہے، اس کی 2 ڈائمنشنز ہم دیکھ رہے ہیں. ایک طرف کے پی کے میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، دوسری طرف ہم سرت کے ساتھ یہ واقعات بلوچستان میں دیکھ رہے ہیں. اور بلوچستان میں نہتے لوگوں پر اس طرح کے حملے کیے گئے ہیں. بلوچستان میں وہ لوگ جن کا ڈومیسائل یا جن کا شناختی کارڈ دوسرے علاقوں سے ہے، ان پر یہ حملے دیکھ رہے ہیں. اس کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے دشمن؟ اور خاص طور پہ وہ جو دوستی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں ہمارے دشمن، ان کے ساتھ ہمیں کیسے نمٹنا ہوگا، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میں تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں احسان ٹیپو محسوس صاحب نے، نامور تجزیہ کار، کسی تعارف کے محتاج نہیں. طارق عزیز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، نامور تجزیہ کار، اور ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائرڈ رضا محمد خان صاحب، نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹو سٹارٹ ود طارق عزیز صاحب، کیا دہشت گردوں سے، ان دہشت گرد عناصر سے بات چیت کی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم نے جیسے 2 ٹوک الفاظ میں کہا. جی بالکل، اس میں بات کرنے کی گنجائش ہے ہی نہیں. آپ کو دیکھا ہی ہوگا کہ دہشت گردوں سے جو ہے ایک پاکستان نے اس کی بڑی قیمت چکائی ہے. پچھلے 40 سال سے ہم خالد جنگ میں ہیں، تو مذاکرات سے جو ان سے بات جب بھی ہوئی ہے تو اس کا کوئی فائدہ کم ہوا ہے. تو ان کے ساتھ مذاکرات کے کسی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. آپ جو پاک فوج نے ہمارے جو آپریشن کیے ہیں، آج بھی سچ بیسڈ آپریشن کیے ہیں، کل بھی کیے ہیں، اور کتنے جو لوگ مارے گئے ہیں، ان کے علاوہ ان کو کوئی حل نہیں ہے. کہ اسٹیٹ کے سامنے جو ہے ان کو کسی کو کوئی کھڑا نہیں ہوگا. اب سول قیادت اور جو ہے ملٹری قیادت، ان کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے. انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا، اور اس میں پاک فوج بھی فرنٹ لائن پہ ہیں، اور سول گورنمنٹ بھی ہے، حکومت پاکستان بھی ہے، اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سب سے بڑی خوش آئند بات یہ ہے کہ اس کے کل والے واقعہ جو بلوچستان کا کل واقعہ ہوا، اس کے اوپر ہمیں دنیا نے سپورٹ کیا ہے. یہ ہمارے لیے بڑا تھا کہ یہ اس پہ میں آتا ہوں. ہاں، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارے ساتھ کریں. تو یہ دہشت گردی کا جو ہے پاکستان، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں. جب تک ہمارے ملک میں امن نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا، کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. ابھی چائنا نے سی پیک ہمارا فیز 2 سٹارٹ ہونا ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ہے، باقی دوست ممالک نے جو ہے اعلانات کیے ہوئے ہیں. تو وہ اس وقت ہوں گے جب ملک میں امن ہوگا اور سکون ہوگا. جو ہے اگلے مہینے ایس سی او کا اجلاس ہونا ہے، گوادر ایئرپورٹ جو ہے بالکل اس کی گوادر اناگوریشن ایئرپورٹ کا ہونی افتتاح ہے. ہونا ہے. شی جن پنگ صاحب نے آنا ہے، ان کا پروگرام ہے. اس کے علاوہ سعودی، اور بتا دوں طیب اردگان اپنے ایک بڑے وفد کے ساتھ، بزنس مین کی کمیونٹی کے ساتھ طیب اردگان کی آمد بھی متوقع ہے. اس کے لیے بھی فارن آفس ٹو فارن آفس جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے. ملیشیا آنا چاہتا ہے یہاں گاڑیوں کے لیے. اس سب انویسٹمنٹ کے لیے دوست ممالک جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، تو وہاں پاکستان میں امن چاہیے. اور امن کے لیے یہ لازمی کہ ہے کہ ان کو جو ٹارگیٹڈ آپریشن کرے، کہ جو ایک فوج کی حکمت عملی اب تک ہے تو بڑی کامیاب ہوئی. اسی کے طریقے سے جو ہے ملک امن ہو سکتا ہے. ادروائز مذاکرات والی بات ان سے ہو نہیں سکتی. مذاکرات سے کوئی نتیجہ کبھی نکلا نہیں ہے. تو اس کے ساتھ اس کے سختی سے نمٹا جائے گا، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ پاک فوج کا یہ بڑا واضح موقف ہے کہ 0 ٹالرنس ہوگی. اب جو اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہوگا، چیف صاحب نے کہا بھی تھا، جو اسٹیٹ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس کا نتائج بھگتنا ہوں گے. اس پہ 0 ٹالرنس ہے.
جی ٹھیک ہو گیا. جنرل صاحب آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم دیکھیں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, ثانیات بالخصوص بلوچستان میں دیکھ لیں یا کے پی کے اندر دیکھیں, تو بلوچستان میں ہمیں ایک ٹرینڈ نظر آیا کہ وہ لوگ جو غیر مسلح تھے, وہ لوگ جو عام شہری عام پاکستانی تھے, ان پر اس طرح کا حملہ کیا گیا ہے اور پھر اسے لسانی رنگ دینے کی بھی کوشش کی گئی ہے. اس کے مقاصد آپ کو کیا لگتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے اپنے ٹیکٹکس میں چینج کیا ہے, اس سے ہمیں کیا میسج ملتا ہے, کیا پیغام ملتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو میں بتانا چاہوں گا کہ ان دہشت گردوں کے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ بہت کلیئر ہیں. یہ بلوچستان کے امن کو, ترقی کو جو ہے سبوٹاش کرنا چاہ رہا ہے. پاکستان کے امن و ترقی کے یہ دشمن ہے. پاکستان اور آئین کو یہ مانتے نہیں ہیں, پاکستان کی حکومت کی رٹ کو نہیں مانتے. لہذا آپ نے دوسرے ساتھی سے پوچھا, اس کے ساتھ تو بات چیت کا کوئی بھی میرے خیال میں کوئی جواز نہیں بنتا. اور اس پہ آپ نے رد عمل بھی دیکھا ہے کہ جو سو کال ڈی وائی سی ہے, میں تو ان کو بلوچستان انتشار کونسل کہوں گا, یا دوسرے جو جن کو کوٹ ان کو ناراض بلوچ کہا جاتا ہے, انہوں نے کوئی اس پر رد عمل نہیں کیا. تو جو اس طرح کے ناؤن حرکات کے اوپر اس کا کوئی پازیٹیو یا کلیئر رد عمل نہیں آتا تو آبویسلی ان سے تو بات چیت ہو نہیں سکتی. اچھا, ابھی اس کو کرنا کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اسپانسرز کو 90% آف ان کی جو اسپانسرشپ ہے وہ انڈیا سے آ رہی ہے, افغانستان کے تھرو سے, اور ان کے یہاں پہ کوئی ڈومیسٹک اسپانسر ہیں. ان کے لاجسٹک لیگل سپورٹرز ہیں, فیسیلیٹیٹرز ہیں, سمپتھائزرز ہیں. ان سب کو میرے خیال میں سب سے پہلے ان کو سراغ لگانا پڑے گا, اور ان سب کو قرار واقعی سزا دینی پڑے گی. ان کے اگینسٹ جو ہے جنرل صاحب اس کا جو ماخذ ہے جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں, جس سرزمین کو یہ استعمال کرتے ہیں, وہ تو ہمیں روز روشن کی طرح آیا ہے. وہ کس جگہ استعمال ہو رہا ہے اور کہاں سے وہ آ کے حملے کرتے ہیں؟ بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا کے چونکہ ان کے جوائنٹ انٹرسٹ کے اوپر یہ حملے ہو رہے ہیں, لہذا دونوں ممالک کو مل کر جو ہے اس کا ڈیفینس کرنا ہوگا, پولیٹیکلی, اکنامکلی, ملیٹریلی, سیکورٹی وائز, اور ایران کو آن بورڈ لے کے کرنا ہوگا, کیونکہ یہ نہ صرف افغانستان میں پناہ لیتے ہیں بلکہ ایران میں بھی پناہ لیتے ہیں, اور اس کا مل کے ہم نے مقابلہ کرنا ہوگا. اور ایک امپورٹنٹ, نہایت امپورٹنٹ بات میں یہ ضرور ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جن علاقوں میں یہ حملے ہوئے ہیں کیا وہاں پہ جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ان کی وہ کیپیسٹی تھی؟ میں سمجھتا ہوں نہیں. اس لیے کہ 90% آف بلوچستان میں لیویز جو ہے وہ انٹرنل سیکورٹی کی ڈیوٹی دے رہے ہیں, کہ نہ تو تربیت ابھی مکمل ہے, نہ ان کے پاس آرمز اینڈ ویپنز ہے, نہ ہی ان کی اس کے لیے تو آرگنائزیشن ہے. حکومت, وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ ہمیں جو بھی درکار آپ کو ہوگا وہ ہم پرووائڈ کریں گے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جنرل صاحب آپ کا. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں عرفان سعید صاحب کو بھی ویلکم پروگرام میں, انہوں نے جوائن کیا ہے. اس سے پہلے میں احسان ٹیپو محسوس صاحب کو پروگرام میں شامل کروں, کیونکہ بلوچستان سے آپ کا تعلق ہے. عرفان سعید صاحب, بلوچستان میں اس طرح کے گھناؤنے واقعات جو ہیں وہ ہوئے ہیں. سی ایم بلوچستان نے بڑا واضح موقف اپنایا کہ انہوں نے پاکستانیوں کو شہید کیا ہے, یہ دشمنوں نے, دہشت گردوں نے. ہاؤ ڈو یو سی وہاں پہ بلوچستان میں اس وقت کس طرح کا انوائرمنٹ ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو کہ آج ایک ریلی بھی نکلی ہے اس کے حق میں کہ جو دہشت گردوں کے خلاف صف آ رہا ہے ان کے حق میں ریلی نکلی ہے, کس طرح کا انوائرمنٹ اس وقت بلوچستان میں ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. بلوچستان میں دیکھیں جو ایشوز چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعہ کل کا ہوا ہے انتہائی قابل افسوس واقعہ ہے, اور جس طریقے سے ایک رنگ دینے کی کوشش کی گئی ہے, جس پہ کچھ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے بھی اس کی مذمت کی ہے کہ یہ یقیناً اس طریقے سے جو اس کو ایک لسانی جو ایک رنگ دیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جو اس وقت صورتحال ہے, مسائل کو حل کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو, چاہے وہ بلوچ لیڈرشپ ہو, پشتون ہو, صوبے کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں, ان سب کو بیٹھ کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہوگا اور لوگوں کو اعتماد میں لینا ہوگا. لوگ جو اس وقت بیزار ہو چکے ہیں
وہ چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی سولوشن بلوچستان میں نکالا جائے. کاروبار یہاں پر بالکل تباہ ہو رہا ہے. لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے, لوگوں کی جو دور دراز جو علاقے ہیں بلوچستان کے, خاص طور پہ جو پسماندہ علاقے ہیں, وہاں پہ اس وقت زندگی گزارنا اجیرن ہو گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کو جو اسپیس ایک ملتا ہے, اس اسپیس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ساری اکٹھی ہو. بلوچستان کی خاص طور پہ جو بلوچستان کی جو قوم پرست سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ایک باہمی مشاورت کی جائے. بلکہ میں سمجھتا ہوں نہ صرف بلوچستان بلکہ پاکستان لیول کی جو لیڈرشپ ہے اس کو بلوچستان میں آ کے بیٹھ کے سب کو آن بورڈ لے کے. پرائم منسٹر نے اندیا دیا ہے کہ وہ وزٹ کریں گے ابھی بلوچستان کا. جی اچھی بات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج جب وفاقی وزیر داخلہ بھی آئے ہیں, انہوں نے بھی یہاں پہ آ کے صورتحال کا جائزہ لیا, انہیں بریفنگ دی گئی, حالات کا جائزہ لیا انہوں نے. تو میں سمجھتا ہوں یہ فور دا ٹائم بینگ تو چلے ٹھیک ہے, آپ کا یہ جو وزٹ ہے اور آپ یہاں پہ آ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک مستقل اس کے حل کے لیے, اور یہ جو خاص طور پہ بلوچستان میں جو انسرجنسی جی جی عرفان صاحب ہو رہے ہیں, جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ چلیں دوبارہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں. جی جی آپ بات کمپلیٹ کر لیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ جو واقعات رونما ہو رہے ہیں, یہ جو اس وقت دہشت گرد تنظیمیں جس طریقے سے اسپیس لے رہی ہیں, اور یہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی حکومت بھی جس طریقے سے آج انہوں نے اعلان کیا کہ ہر ممکن تعاون کرے گی صوبائی حکومت کے ساتھ. وہ اپنے ریسورسز کے اندر, صوبائی حکومت تو کوشش کرتی ہے اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے سیکیورٹی کے انتظامات کو بہتر کرتی ہے, لیکن یہاں پر اس وقت جو بلوچستان آپ کو دیکھ کے پتا ہے کہ بہت بڑا ایریا ہے, ماؤنٹین ایریا ہے. یہاں پر جو واقعات رونما ہوتے ہیں اتنے بڑے ایریے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو مینٹین رکھنا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, نہ صرف صوبائی حکومت بلکہ. ٹھیک ہے عرفان صاحب ساتھ رہے گا. میں احسان ٹیپو محسود صاحب, بات ابھی ہم کر رہے ہیں پہلے سیگمنٹ کے اندر بات چیت کے حوالے سے. اکثر بلوچستان میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ناراض بلوچ, اور ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ناراض بلوچ کی اس اصطلاح کی آڑ میں کئی لوگ آئے, اس کے بعد پھر گئے, پھر دوبارہ حملہ آور ہوئے. ہاؤ ڈو یو سی اب کتنا ہمیں کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ جو ہم دہشت گردوں کو بھی یہ جو ٹیگ دے دیتے ہیں, اس سے ہمیں اب نکلنے کی ضرورت ہے کیا؟ بالکل, یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے, اور اس کلیئرٹی کی وجہ سے خاص کر جو بلوچستان کا ایشو ہے وہ ابھی تک یعنی نہ جو ریاستی ادارے ہیں نہ جو یہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو وہ اس طریقے سے توجہ نہیں دے پا رہی. اس میں یہ کہ دہشت گردی چاہے وہ مذہب کی آڑ میں ہو, چاہے وہ نیشنلزم کی آڑ میں ہو, جو بھی ہو, پوری دنیا میں اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی, کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا. یہ جو پاکستان میں واقعات ہو رہے ہیں, یہ اگر مغربی دنیا میں ہوتے تو وہ ایسے واقعات کے بیس پہ پورے ملک میں وہ یعنی جنگ لانچ کرتے ہیں, وہ جنگ چھیڑ دیتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا یو کے اندر جس طرح ہوا, یو کے اندر اس سے پہلے بھی ہم نے 9/11 کے ہم نے چیزیں دیکھی کہ اس نے پورے افغانستان پہ, عراق کے سیریا اور کافی جگہوں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو پوری جو یعنی دنیا میں ٹیررزم کے لیے کوئی ٹالرنس نہیں ہے. یہ کلیئرٹی بہت ضروری ہے, اور یہ کلیئرٹی بھی حکومت کو چاہیے کہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہو, وہ لوگ جو مذاکرات کے لیے تیار ہوں, جو پاکستانی آئین کو مانتے ہیں اور اس کے انڈر رہ کے اپنے مطالبات حکومت کو پیش کریں کہ ہاں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ ریسورسز کا ایشو ہو, پولیٹیکل ریپرزنٹیشن کا ایشو, اس سے مذاکرات بالکل ہونے چاہیے. کیونکہ آپ نے ان لوگوں کا آئسولیٹ کرنا ہے جو ٹیررسٹ ہیں. اور ٹیررسٹ جو آج جس طریقے سے ہم مانیٹر کر رہے ہیں, تو وہ جو اس طرح کے ایشوز ہیں, جو لوکل گریوینسز ہیں, ان کو اپنے نیریٹو بلڈنگ کے لیے, ریکروٹمنٹ کے لیے وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں, ان کو استعمال کرتے ہیں. تو ریاست کو چاہیے کہ وہ عناصر جو سیاسی عناصر ہیں, چاہے وہ نیشنلسٹ قوتیں ہوں, کہ ان کو وہ انگیج کریں, مذاکرات ان سے بالکل کریں. اور ان کو ابھی بھی اگر کوئی وہ اسٹریٹجی, کوئی آپریشن وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو سب سے ضروری ہے کہ بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے وہاں کی, ان کو انوالو کر کے ان کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھائیں کہ ہم آپ کو ریسورسز بھی دیں گے, جو بھی آپ کو چاہیے, جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا اور انٹیریئر منسٹر نے بھی کہا. تو وہ چیز ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ فیصلے اسلام آباد سے جا کے اور پھر وہاں پہ امپلیمنٹ ہونا شروع ہو. یہ آرمی چیف نے ایک خطاب کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ جو آئین کو نہیں مانتا اور دین کو نہیں مانتا, وہ پھر اس کو ہم پاکستانی بھی نہیں مانتے. جو آئین کو نہ مانے, کیا اس سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ ماضی نہیں, اس میں کچھ ایسے یعنی ناراض عناصر بھی ہیں. اس کا ناراض کا میں یہ وہ نہیں کہ دہشت گرد,
یہ ڈسٹنکشن ہمیں کرنی پڑے گی. ان کا یہ گلہ ہے یعنی وفاقی حکومت سے یا فیڈریشن سے کہ ہمیں ریسورسز اور کچھ اور معاملات بھی ہیں, سیاسی معاملات بھی ہیں, اور وہ حل ہو سکتے ہیں. آئین کی نفی تو نہیں کرتے. ہاں, وہ آئین کی نفی نہیں کرتے, وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اور یہ ایک جمہوریت کی خوبصورتی بھی ہے کہ اختلافات رہتے ہیں اس میں. وہ تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہم ان سے بات چیت کریں گے جو آئین پہ یقین رکھتے ہیں, لیکن جو دہشت گرد ناظر ہیں ان کو آئسولیٹ کر کے اور ان کے پیچھے جائیں. اور یہ پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ ہے, یہ صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات. آج جو یعنی ہم نے ابھی شروع میں بھی بات کی کہ جو کنڈمنیشن آ رہی ہے تو وہ بہت سخت ہے. وہ پوری دنیا اس کو ایک یعنی ٹیررزم ڈکلیئر کر رہی ہے, اور یہاں پہ ابھی تک یہ کنفیوژن ہے کہ یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی یا یہ کوئی اپنے حقوق کے لیے ایک طرف سے بہت ہی مزاحمت تھی. ٹھیک ہو گیا. آپ نے کنڈمنیشن کے حوالے سے بات کی تو تھوڑا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. طارق عزیز صاحب, جو کنڈمنیشن آئی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی نے جس طرح سے رسپونڈ کیا ہے, بالخصوص امریکہ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے, بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آئی ہے, چائنا نے, ایران نے اور باقی ممالک نے کیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ کتنا پاکستان کی جو ایک جنگ ہے دہشت گردی کے خلاف اس کی کتنی اکنالجمنٹ ہے, اور جو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اور اس کو مختلف رنگ دیتے ہیں, یہ کتنا کلیئر ہو چکا ہے کہ یہ کوئی کچھ نہیں ہے, صرف دہشت گردی ہے؟ جی بالکل, آج جتنی بڑی اکنالجمنٹ جس لیول پہ کی گئی اس کے بعد تو کوئی شک و شبہ نہیں رہتا. ہماری اسٹیٹ کو پوری سپورٹ مل گئی ہے, یو ایس اے کی طرف سے, یو کی طرف سے, چائنا ہے, ایران, سب تمام ملکوں نے ہمیں, جو دوست ممالک بھی تھے انہوں نے جتنی سپورٹ دی ہے. اس کے بعد کلیئر ہو گیا کہ اب دہشت گردی کو وہ جو آئین کے جو ہے نا جی, وہ ناراض بلوچ والی آج سے اصطلاح میں ختم ہو جانی چاہیے کہ یہ اپنے حقوق کے لیے کوئی جنگ لڑنا چاہتے ہیں. کیونکہ اب جو اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں تو وہ فیڈریشن سے بات کرتے ہیں, حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں, سیاسی ٹاک پہ آتے ہیں, میز پہ بیٹھتے ہیں. پہاڑوں سے آگے کل جو اتنا ظلم ہوا, انہوں نے ریلوے لائن کاٹ دی, جی, روڈ بند کر دیا, اور کئی گھنٹے تک کارڈن کر دیا اس علاقے کو. وہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا, جو جاتا ہے ان کو گولیاں ماریں. لوگوں نے, میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ خاتون تھی تو انہوں نے کہا ہم نے مسجد میں چھپ گئے, تو وہ شاید وہاں سے تھی مظفر گڑھ سے. اور اس سے بڑی بزدلی کیا ہوگی کہ عام لوگوں کو, عام شہریوں کو جو نہتے ہیں ان کے اوپر لسبیلا میں انہوں نے کیا ہے نا, وہاں سے بڑا زبردست ان کو رسپانس ملا ہے. وہاں تو جتنے تھے سارے قتل ہو گئے, سب قتل ہو. اور دیکھیں وہ لوگ تھے جو اپنی مزدوری روزی روٹی کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے. اس ساؤتھ پنجاب کے جتنے لوگ ہیں تو وہ وہاں پہ اپنی روزی روٹی کے لیے گئے. تو ان خواتین, وہ لیبر کلاس تھی, ڈرائیور تھے, لیبر تھے, مزدور تھے, ان کے بچوں کو, خواتین کو وہاں پکڑ لیا, اور پھر جو جس طرح سے ان کو تشدد کیا, شاید دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی. اس لیے آج دنیا نے بھی پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے. اس کے بعد یہ یو ایس اے کی جیسے آپ نے بات کی, اتنا کلیئر سٹانس آ گیا. باقی جو بات جو کہتے ہیں مذاکرات, وہ تو جو آئین کو بھی نہیں مانتا, دین کو بھی نہیں مانتا. جیسے آپ نے کہا کہ آرمی چیف صاحب نے کہا تھا, جو یہ نہ دین کو مانتے ہیں, نہ آئین کو مانتے ہیں, نہ مذہب کو مانتے ہیں, تو ان کا پاکستانی نہیں ہے. اور ان سے بات کس لیول پہ, کس کیپیسٹی میں آپ بات کریں گے, تو ان سے کوئی بات نہیں ہوگی. اور جس طرح اسٹیٹ نے رسپونڈ کیا 2 دنوں میں, آپ نے دیکھا جتنے سرچ اور آپریشن ہوئے ہیں اس کا بڑا اچھا رزلٹ ملا ہے, بہت اسٹرانگ ملا ہے. تو اسی طرح سے ہی سے نمٹا جا سکتا ہے. اس کے لیے الحمدللہ ہماری پاک فورسز بھی اور سول فورسز بھی اور گورنمنٹ بھی اور بلوچستان گورنمنٹ بھی, سب دنیا اس کو اب مان رہی ہے. بالکل دنیا مان رہی ہے. احسان ٹیپو محسوس صاحب, جو امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی, بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ پاکستان کے اس سٹانس کو انڈورس کرتی ہے جو پاکستان اس حوالے سے اپناتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ اب دنیا کتنا ایکنالج کر رہی ہے پاکستان کے اس سٹانس کو کہ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے میں پاکستان کا جو کردار ہے؟ ایگزیکٹلی, یو ایس گورنمنٹ اور یو کے گورنمنٹ نے, ان دونوں حکومتوں نے جو بی ایل اے ہے اس کو آلریڈی ایک گلوبل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا ہوا ہے. آج جو ان کی طرف سے, یو ایس ایمبیسی کی طرف سے جو میسج آیا تو وہ بالکل یعنی کلیئرلی وہ پاکستانی جو ایک سٹانس ہے کہ یہ دہشت گردی ہے, اور انہوں نے خود بھی اس کو دہشت گردی ڈکلیئر کیا ہے. اور اس نے یہ سپورٹ بھی ایکسٹینڈ کی ہے کہ ہم ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور یہ بالکل یعنی یہ جو کل کا واقعہ ہے اس میں معصوم لوگوں کو مارنا, وہاں پہ وہ جو محنت مزدوری کے لیے گئے تھے, تو میرے خیال میں دنیا کی کوئی بھی سیولائز جو قوم ہے, نہتے لوگ, تو ان کو مارنا میرے خیال میں کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ کہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ ٹیررزم جو ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا بہت کلیئر ہے, ہم ابھی تک کلیئر نہیں ہے اس کو. یعنی ہم نے 20 سال جنگ بھی لڑی ہے دہشت گردی کے خلاف. پوری دنیا, ہر ملک نے جو ٹیررزم ہے اس ٹرمینالوجی کو اپنے انٹرسٹ کے مطابق ڈیفائن کیا ہوا ہے. ہم نے ابھی تک اس چیز کو ڈیفائن نہیں کیا. تو اس میں صرف یہ نہیں کہ یعنی میڈیا کی طرف سے کیا رسپانس ہونا چاہیے, جو ہمارے ڈیسیجن میکرز ہیں ان کو بھی بیٹھنا چاہیے. اب 20 سال سے ہم ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں, تو اس میں
یعنی اور ایک اور چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں یہ بہت زیادہ انوویٹو ہو گئے ہیں, بہت زیادہ ایوالو ہو گئے ہیں. وہ ٹائم کے ساتھ ان میں یعنی ان کے ٹیکٹکس کے اندر بڑی چینج آئی ہے, جو اسلحہ آ رہا ہے, جو ان کی کمیونیکیشنز ہیں, پروپیگنڈا ہے, تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے. صرف کائنیٹک جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, بلکہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور اسٹیٹ کے جتنے بھی آرگنز ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے, جو بات سننے کے لیے تیار ہوں, جو سیاسی یعنی جو مسائل ہیں ان کا سیاسی حل چاہتے ہوں پاکستانی آئین کے اندر, اس کے ساتھ بالکل بات کرنی چاہیے. یعنی اس کے ساتھ اگر ہم نے بات نہیں کی اور اس کو بھی اسی کٹہرے میں کھڑا کیا تو یہ میرے خیال میں BLA, BLF جو جیسی تنظیمیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے والی بات ہوگی. ان کو آپ آئسولیٹ کریں, اس کے بعد یہ جو باقی ہیں ان سے بیٹھیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں, اور اگین وہاں پہ جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس پہ یعنی آپ سرفراز بگٹی کو بٹائیں جو مقامی سمجھتا ہے ان کو اونرشپ معاملات کو, ان کو اونرشپ دے. سپورٹ یہاں سے ملنی چاہیے. ٹھیک ہے جنرل صاحب, آپ کو سر اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا ایک طرف پاکستان کی ان کاوشوں کو اکنالج کرتی ہے, لیکن ایک ایسا ملک بھی ہے جو اس طرح کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس کے میڈیا اور تھنک ٹینکس کو پہلے پتہ ہوتا ہے, اور وہ پہلے سے پریڈکشن کرنا اور اپنے آپ بریکنگ نیوز دینا شروع کر دیتے ہیں. میں انڈیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, کتنا ویشیس رول ہے انڈیا کا اس ساری کاروائی کے اندر جو کچھ بلوچستان میں اور KPK کے اندر حالیہ واقعات میں ہوا ہے؟ دیکھیں, ابھی آپ نے بات کی کہ کچھ فورن گورنمنٹس ہیں, اور آپ نے دو کا نام لیا, یونائٹڈ اسٹیٹس, UK نے کنڈیم کیا ہے. میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے, کنڈیم کرتے ہیں, لیکن یہ جو کنڈیمنیشن ہے ان کو انڈیا کی جو اسپانسرشپ ہے BLA کی, BLP کے یا دوسرے ٹیررسٹ پاکستان میں دہشت گردی پھیلاتے ہیں, اس کو بھی کلیئرلی کنڈیم کرنا چاہیے. اور اگر ضرورت ہوئی میرے خیال میں تو کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس کی اسپانسرشپ انڈیا سے ہوتی ہے, تو انڈین گورنمنٹ کو یہاں سے فارن آفس کو ایک ڈیمارشے دینے کی ضرورت ہونی چاہیے. اگر مناسب ہوا تو پاکستان اور چائنا مل کر ایک جوائنٹ ڈیمارشے کی دے سکتے ہیں, کیونکہ جب تک اس کے اوپر یہ پولیٹیکل پریشر نہیں ہوگا تو وہ ان حرکات سے باز نہیں آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے جو کچھ کرنا ہے ہم نے خود کرنا ہے, اور اس میں سب سے ضروری بات یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کو سیریس لیا جائے, اس کو فنڈ کیا جائے, اور نہ صرف بلوچستان کی گورنمنٹ بلکہ KPK کی گورنمنٹ جو کہ فرنٹ لائن سٹیٹس ہیں, کہ پچھلے بجٹ میں کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے کوئی خاص اس میں اضافہ نہیں ہوا, جن کو کم از کم NFC ایوارڈ کا 1% اس لیے ایئرمارک کرنا چاہیے, اور ساتھ ساتھ جو پولیس اور جو پروونشل کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹس ہیں اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. بلوچستان کا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا, ایک خصوصی پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ جو پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے وہ صرف 10% جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ وہاں تک ان کا اختیار ہے, باقی جگہ پہ لیویز ہے. جی, وہ انہوں نے ایریاز ڈیفائن کیے ہیں, B ایریا, A ایریا اور باقی جو ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں. جنرل صاحب, یہاں پہ بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے, بریک پہ ہم جاتے ہیں, اس کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو خاص طور پہ انڈین فیکٹر ہے, اس کا جو پروپیگنڈا ہے, اس کا جو میڈیا یوز ہے, گودی میڈیا جو استعمال ہو رہا ہے, اس پر ذرا بات کریں گے کہ کس طرح سے وہ اس سارا ایک نیکسس بنا ہوا ہے, اس کو ایکسپوز کرنا کتنا ضروری ہے. بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. عرفان سعید صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں مجھے تو ہم بات کریں انڈین رول کے حوالے سے. انڈیا نے, ہم نے دیکھا کہ 5th جنریشن وارفیئر کے اندر بھی بلوچستان کے ایشو کو, اس کے اوپر من گھڑت کہانیاں جو ہے وہ اپنے میڈیا کے ذریعے وہ بیان کی. ڈس انفو لیب میں بہت زیادہ ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے ایشو کو انہوں نے اٹھانے کی کوشش کی, اور ان جو تنظیمیں ہیں, دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ان کی مالی سپورٹ کے بھی شواہد موجود ہیں جو حکومت پاکستان وقتاً فوقتاً جو ہے ڈوسیئر کی صورت میں وہ متعلقہ اداروں اور پار سینٹرز کو دیتی رہتی ہے. ہاؤ ڈو یو سی کتنا بڑا نیکسس بن چکا ہے یہ, اور بالخصوص جو پھر یہ افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں؟ جی عرفان سعید صاحب.
عرفان سعید صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. یہی سوال جو ہے وہ طارق عزیز صاحب آپ سے. جی آپ بتائیں. جی یہ جو خاص طور پہ انڈین نیکسس بن چکا ہاں ہے. جی بالکل بالکل. یہ اس کو بالکل ہم کسی بھی شکل میں کسی بھی صورت میں ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ انڈیا کا ہاتھ اس میں ہو سکتا ہے. بالکل ہمیشہ یہ ایسا ہوا ہے. افغانستان کی زمین ہو، ایران کی زمین ہو، استعمال یہ ہوتی ہے اور پیچھے ہمیشہ انڈیا ہی نکلتا ہے. اب بھی اس بڑے آئل BLA کو سب سپورٹ کرنے والی جو انڈیا بھی ہے، باقی ممالک جو بھی ہیں ملک دشمن پاکستان کے دشمن ہیں، اس فیکٹر کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور یہ لوگوں کے علاج کہاں جا کے ہوتے ہیں، یہ چیزیں اسٹیبلش ہو چکی ہیں. ان کے جو لوگ لندن میں بڑے گھروں میں رہتے ہیں، انہوں نے اسائلم لیا ہوا، تو ان کے اخراجات کون برداشت کرے. ان کے اکاؤنٹس بھی سامنے آ چکے ہیں. یہ سب جو وہاں سے بیٹھ کے اب بلوچوں کو، یہاں ایک غریب بلوچ کو مرواتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے بڑے لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ تو سوئٹزرلینڈ میں بیٹھی ہے، لندن میں بیٹھی ہے، ادھر بیٹھی ہے، دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پیسے پیمنٹ وہ وصول کریں اور یہ خون جو یہ عام آدمی بلوچ کا، پنجابی کا جو وہ بہایا جا رہا ہے. تو انڈیا کا جو ہے بالکل اس میں تو پہلے بھی اسٹیبلش بات یہ ہو چکی ہے کہ کئی دفعہ بھی ایسے ہوا، ہمیشہ کی طرح ہوا ہے. ٹائمنگ بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹائمنگ بھی دیکھیں کہ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. چین نواب اکبر بگٹی کے جی سی پیک ہمارا سارا بلوچستان اس کا بہت زیادہ ایک بڑا حصہ وہاں پہ ہے. اب ریکارڈ ایک بھائی وہاں پہ ہے. کبادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ہے مکمل ہو چکا ہے، پورٹ مکمل ہو چکی ہے، آپریشنل ہے. ابھی ایئرپورٹ پر آپریشنل ہونا ہے. تو یہ تمام یہ بلوچستان کو ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کو اسٹیبل نہ ہونے دیا جائے. اور یہ انویسٹمنٹ جو ہے اور سعودی عرب نے بھی جو $10 ارب کی جو ایک اناؤنسمنٹ کی تھی، انہوں نے آئل ریفائنری لگانی تھی گوادر میں، وہ بھی ہے، وہی لگانی ہے. اس لیے تمام جو ہمارے ملک دشمن قوتیں ہیں، دوست ہیں، دشمن ممالک ہیں، تو ان کا ہوتا ہے کہ بلوچستان میں کسی صورت امن نہ آنے. کیونکہ پاکستان نے بلوچستان، اس میں کوئی شک نہیں، بلوچستان میں جتنے ریسورسز ہیں پاکستان کا مستقبل ہیں اور پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے. تو وہ اس کو ناکام بنانے کے لیے مطلب یہ کہیں پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو جائے، پاکستان کہیں آگے نہ چلا جائے، سی پیک نہ آ جائے. تو چائنیز کو پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کتنا ان کے ساتھ کیا گیا. تو اب بھی انشاءاللہ اب جو یہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہے، اس میں چائنا کی بڑی نمائندگی ہوگی، باقی لوگ بھی سب وہاں پہ آئیں گے. تو وہاں پہ ایک بڑا میسج جائے گا. پاکستان ایک پرامن ملک ہے. اس وقت ایسے یہ جو واقعات ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی کنٹرول کر لیا جائے گا. تو یہ وہ تو نیکسٹ مہینے 15-16 اکتوبر کو ہوگی. تو پاکستان ہم یہ ثابت کریں گے، اس کانفرنس سے ثابت ہوگا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور یہاں پہ سرمایہ کاری بھی ہو سکتا ہے، کارخانے بھی آ سکتے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، یہاں ہر قسم کا کاروبار ہو سکتا ہے. اس کے لیے ایک ماحول بنانے کے لیے سول اور جو ہے ہماری ملٹری قیادت بالکل متفقہ اور متحد ہے. ٹھیک ہے. عرفان سعید صاحب، آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں تو فرمائیے گا کہ جو انڈین نیکسس ہے وہ کتنا ہمیں ڈے بہ ڈے اسٹرانگ نظر آتا ہے. ان کی میڈیا کی صورت میں دیکھیں جس طرح ان کا میڈیا واویلا کرتا ہوا پروپیگنڈا کرتا نظر آتا ہے، ان کی فائنینشیل سپورٹ ان دہشت گرد تنظیموں کو، اور جو سرزمین کا وہ استعمال کرتے ہیں بالخصوص افغانستان کی سرزمین. ہاؤ ڈو یو سی کتنا اسٹرانگ ہو رہا ہے یہ نیکسس؟ جی بالکل. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جس طریقے سے وہ بلوچستان کی سرزمین پر جس طریقے سے دہشت گردی میں ڈائریکٹلی انوالو ہے، اور اس کا ابھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہی. کلبھوشن یادو کی جو یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز تھی یا یہاں پہ جو لوگوں کے ساتھ اس کے رابطے تھے، وہ ابھی دنیا کے سامنے بالکل سامنے آ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارے میڈیا کو بھی اپنی سرزمین کی تحفظ کے لیے اور اس کے لیے اور خاص طور پہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ بہت اس وقت یوز ہو رہا ہے اگینسٹ ہماری اداروں کے اور ہمارے ملک کے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اپنے جو سوشل میڈیا ہے اس کو تھوڑا سا اسٹرانگ کرنا پڑے گا ہمیں. اور خاص طور پہ ہمارا جو میڈیا ہے، الیکٹرانک ہو، پرنٹ میڈیا ہو، اس میں جو ہمارا جو نیریٹو ہے اس کو بالکل کلیئرلی اب دنیا کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس وقت جس طریقے سے جس طرح آپ نے انڈیا کی بات کی اور انڈیا میں جس طریقے سے بلوچستان کے واقعات کو بڑھا چڑھا کر جو پیش کیا جاتا ہے، کل سے شادیانے بجا رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں وہ. جی ہاں وہ اس کو کاؤنٹر کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارے میڈیا کو، خاص طور پر پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا، سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ یہاں پہ ہمارا جو خاص طور پہ میڈیا بلوچستان کا میڈیا ہے اس کو بھی آن بورڈ لیا جائے. قومی میڈیا میں اس کو سپیس ملنا چاہیے. میرا سب سے بڑا گلہ یہی ہوتا ہے کہ قومی میڈیا میں بلوچستان کے میڈیا کو یا بلوچستان کے جرنلسٹوں کو اس طریقے سے سپیس نہیں ملتا. ہم جو یہاں پہ بیٹھ کے جس طریقے سے جو چیزوں کو دیکھ کے بہتر ریل پکچر بتا سکتے ہیں یا ریل پکچر کے بارے میں، ریل حالات کے بارے میں جو لوگوں کو بتا سکتے ہیں، وہ آپ وہاں اسلام آباد میں ایسا ہی ہے. یہی وجہ ہم نے آپ کو پروگرام میں مدعو کیا کہ آپ سے جو بات پتہ چلے گی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے.
بالکل، اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے میڈیا کو، بلوچستان کے صحافیوں کو آن بورڈ لیں تاکہ آپ جو ہمارے جو اینیمیز ہیں ان کے جو نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بلوچستان کے میڈیا کو ایک تو سپیس ملے اور بلوچستان کے ایشوز کو، خاص طور پہ میں ایشوز کی بات کرتا ہوں، یہاں پہ بہت ایشو ہے. دیکھیں اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں دہشت گرد تنظیمیں بھی، پھر لوگوں کی سپورٹ بھی وہ اسی وجہ سے لیتے ہیں کہ یہاں پہ بلوچستان کو جس طریقے سے نظر انداز کیا جاتا ہے، تو جو یہاں پہ غربت ہے، یہاں پہ جو صورتحال ہے، بے روزگاری ہے، ایشوز بہت ہیں. تو ان ایشوز کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے تو گڈ گورننس. آپ کل کے ایک اخبار میں نے آپ پڑھا ہوگا اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، ایک بہت بڑا انگلش کا اخبار ہے، اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے 19 کلومیٹر کا ایک جو پیس ہے روڈ کا، اس کو بنتے ہوئے 30 سال ہو گئے اور ٹھیک ہے، بجٹ میں اس کے لیے عرفان صحیح صاحب کے مسائل ہیں، لیکن بڑے پیمانے پہ اگر ہم بات کریں انڈیا کے حوالے سے تو میں احسان ٹیپو صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. مسنگ پرسنز کو لے کر بڑی بات ہوئی، ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں بھی اس طرح کی ایک ایکٹیویٹی کی گئی، خاتون ہے مہرنگ، اور وہ اس کی آڑ میں اور اس کا کلیئر نیکسس پتہ لگتا ہے. کیا ان واقعات میں جو دلخراش سانحات کل ہوئے ہیں، یہ جو مسنگ پرسن کا جو ڈرامہ یا ویویلا کرتے ہیں، جن کے اکثر لوگ ان دہشت گردوں کی تنظیموں کے اندر پائے جاتے ہیں، کیا اس کو کنڈیم کریں گے یہ لوگ؟ میرے خیال میں یہ چیز جو ہے کنڈمنیشن اس سے بھی آگے چلی گئی. اب سٹیٹ کو جو ہے فورسفلی یعنی اپنا جو ریٹ ہے اس کو قائم کرنے کے لیے سٹرگل کرنی ہوگی اور وہ سب کو بتانا ہوگا، جو بھی وہاں پہ ہو یا اس معاملے کو خراب کرنے والا ہو. اور جس طرح ہم نے بات کی کہ انڈیا سے یا باقی جو ممالک ہے، انڈیا تو کھلے عام و دشمن ہے، وہ اگر یہ کام کریں بھی تو اوپنلی وہ کر بھی لیں گے. لیکن ہماری جو گورنمنٹس ہیں، صرف یہ نہیں کہ یہ گورنمنٹ، پچھلی جو گورنمنٹ تھی انہوں نے اچھے طریقے سے اپنے کیس کو، یعنی میں فرینکلی یہ سمجھتا ہوں وہ پریزنٹ نہیں کیا. اب ریسنٹلی جو جاپنیز پرائم منسٹر انہوں نے وزٹ کیا انڈیا کا، تو وہاں پہ مودی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہوئی، جو جوائنٹ ڈکلیریشن سامنے آیا تو اس میں انہوں نے پھر پاکستان کا ذکر کیا. اور پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کوئی کنڈمنیشن نہ میں نے موفا کے اس پہ دیکھی کہ انہوں نے کنڈیم کیا ہو کہ جاپنیز گورنمنٹ یعنی کس بیس پہ یہ کری کہ پاکستان ٹیررزم ہے. اس میں ایک اور فیکٹر کو ہم بھول رہے ہیں اور اس پہ بات ہونی چاہیے کیونکہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مر رہے ہیں. ایران فیکٹر جو ہے، یعنی آپ جس سے بھی بات کر لیں بلوچستان میں جو ہمارے سیکیورٹی آفیشلز ہیں وہ یعنی آپ کو بتائیں گے کہ ایران جو ہے وہاں پہ ان کے بیسز ہیں. اب یہ پتہ نہیں ایرانین گورنمنٹ کے یعنی ایران گورنمنٹ نے کنڈیم کیا ہے، لیکن ان کا بھی ایک بارڈر ایریا ہے جس کے اندر یہ سارے اب میں اگر آپ کو ایک خبر دوں کہ اب ریسنٹلی جو بی ایل اے ہے ان کا ایک بہت سینئر کمانڈر جس کو آئیڈیالوگ سمجھتے ہیں، واحد کمبر، اس کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ ایران میں پکڑا گیا ہے اور پاکستان کو میرے خیال میں ہینڈ اوور بھی کر دیا گیا ہے. تو اور اس سے پہلے بھی جو پاکستان نے سٹرائکس کی تھی تو جو 17 کے قریب وہاں پہ لوگ مارے گئے تھے، تو اس کے حوالے سے بھی ایران میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ ہاں وہ بلوچ جو ملیٹنٹ سے اسی کے لوگ تھے. اس سے پہلے جو بہت ایک بڑا کردار تھا بلوچ ملیٹنسی کا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جنہوں نے شیپ کیا اس پورے ملیٹنسی کو. گلزار امام شمبے سب کو پتہ ہے کہ وہ ایران میں بیسٹ ہے، ایران سے ٹریول کرا تھا، ایک اور تیسرے ملک جہاں سے پاکستان نے اس کو اٹھایا اور بہت بڑی کامیابی تھی. یعنی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہم نے موویز میں دیکھی ہیں اور ان کا کریڈٹ بالکل ملنا چاہیے پاکستانی اداروں کو کہ انہوں نے وہاں سے ان کو اٹھایا اور آیا یہاں پہ اور انہوں نے پریس کانفرنس کی، کافی چیزیں بتائیں. تو میرے خیال میں کہ اب وہ ٹائم گزرنا چاہیے کہ ہم شوگر کوٹڈ قسم کے کہ نہیں یہ تھوڑا سا ملک ہے یہ ناراض نہ ہو جائے. ابھی سب کے نام لینے چاہیے اور یہ نہیں کہ ہم ان کے خلاف پاکستان جس طرح سے رسپونڈ کیا تھا ایران کے اس معاملے پہ، جس طرح جس کی آپ نے اشارہ کیا، تو بڑا کلیئر کا رسپانس تھا کہ اب اسٹیٹ کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. اگر ہمارے داخلی تاریخ کے اوپر کوئی کیا گیا تو یقیناً پاکستان نے تو بڑا کلیئر اس کے اوپر سٹینڈ. بالکل اس نے ایران کو بھی جواب دیا اور افغانستان بھی، وہاں پہ بھی 2-3 دفعہ سٹرائکس کی ہیں پاکستان نے. تو ابھی میرے خیال میں ان معاملات پہ اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بائی لیٹرل جو ہمارے اتنے یعنی چینلز ہیں اس پہ یہ بات ہونی چاہیے، چاہے ایران ہو افغانستان ہو، کہ یہ جو ہے اس سے اگر آپ ہمارے لیے مسائل خراب کرو گے تو پھر ہمارے پاس بھی آپشن نہیں بچے گا. اور یہ تبھی سمجھیں گے جتنا میں کور کر رہا ہوں ان دونوں ممالک کو، تو وہ میرے خیال میں یہ صرف زبانی جو بیانات ہیں ان سے ان کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، ناراض بلوچوں کے حوالے سے تو یقیناً ہم نے بات کی، مسنگ پرسنز کی حوالے سے ہم نے بات کی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ 80 to 90% جو ان کا کمیشن ہے، انہوں نے کہا جی یہ تو ہم نے ریزالو کر لیا ہے. جو باقی لوگ رہ گئے ہیں ان کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو خود سے بھاگ گئے ہیں یا جو ان تنظیموں میں جا کے شامل ہو گئے ہیں. اس کی آڑ میں ہم دیکھتے ہیں آئے دن یہ سٹرائکس کرتے ہیں، آئے دن یہ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں. یہ ان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں. دیکھو جیسے کہ آپ نے بتایا کمیشن کی رپورٹ کے بڑی کلیئر ہو گئی بات کہ مسنگ پرسن کا ایشو ہے کیا. دیکھو 90% لوگ تو وہ سامنے آ گئے.
باقی جن کی ذاتی دشمنی بھی ہوتی ہیں، اپنی لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ بھی مسنگ پرسن میں ڈال دیتے ہیں. کوئی مرڈر ہو گیا، قتل ہو گیا، پہاڑوں میں ڈال دیا، تو وہاں ایک ٹرینڈ بن گیا کہ کوئی ذاتی تو ہے وہ بھی اس کو مسنگ پرسن میں ڈال دیتے ہیں. مسنگ پرسن کا ایشو ہے، لیکن اس کا کمیشن بن چکا ہے، گورنمنٹ نے اس پہ کام بھی کیا ہے، وہ جو لوگ ریکور بھی ہو گئے ہیں. تو اس کی آڑ میں یہ جی مسنگ پرسن کی آڑ میں آپ اسٹیٹ کو داؤ پہ لگائیں، کسی صوبے کو مرکز سے کاٹ دیں. ابھی ہم نے دیکھا گوادر میں کیا کچھ ہوا، وہاں پہ جس طرح سے سیکیورٹی فورسز پہ حملے ہوئے، تو کیا یہ پرام جلوس کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی ایسا کوئی کسی ملک کوئی ملک کی اجازت دیتا ہے؟ نیکسس آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا بڑا اسٹرانگ نیکسس ہے؟ بڑا اسٹرانگ نیکسس ہے اور سامنے آ چکا ہے، اور یہ کنڈیم بھی نہیں کریں گے اس طرح کے واقعات کو؟ ابھی کوئی مجھے بتائیں، آج کل جو بلوچستان کا واقعہ ہوا ہے جس سے پوری دنیا چیخ رہی ہے، پوری دنیا نے ہمارے موقف کی تصدیق بھی کی ہے، تائید بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی بلوچ رہنما کا بیان بھی آیا، مجھے بتائیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہیں، مارنگ کے حوالے سے آپ بات ہاں، تو وہ یہ جو لوگ مارنگ کا وہ انسانیت تھے، ان کے رائٹس نہیں تھے، یہ خواتین نہیں تھیں، یہ بچے نہیں تھے، ان کے ہیومن رائٹس نہیں ہیں. صرف مارنگ بلوچ کے جو فالوور اس کے ہیں، تو ان کی طرف سے کنڈمنیشن تو آنی چاہیے تھی. بحیثیت بلوچ بھی ہیں، رہنما بنی ہوئی ہیں، بحیثیت پاکستانی دنیا کنڈیم کری، تو ان کی طرف سے تو کوئی کنڈمنیشن نہیں کی گئی. تو یہ انیکسس اسی سے ثابت ہوتا ہے. اگر کھول کے انہوں نے اس واقعے کو کسی نے مذمت بھی نہیں کی ابھی تک، تو یہ ان کا کہاں تانے بانے ملتے ہیں، کہاں سے فنڈنگ آتی ہے، اس کے اوپر بھی فیڈرل گورنمنٹ کو اور ہماری جو فورسز ایجنسیز بھی ہیں اور سیکورٹی ادارے ہیں، ان کو بڑا کافی حد تک انہوں نے کیا بھی ہے اور بھی ہونا چاہیے. ان کا تمام کا جو نیٹ ورک کہاں سے تانے بانے اس کو پکڑنا چاہیے، سامنے لے آنا چاہیے، اور میڈیا کے سامنے پبلک کے سامنے کیا جائے کہ یہ ان کے، اور ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہاں پہ یہ تجویز ابھی بات جو ہوئی تھی کہ وہاں پہ ایک کوئی APC بلائی جائے اور بلوچستان میں بلائی جائے. اس مسئلے کے اوپر بلوچستان میں تمام لیڈرشپ بیٹھے حقائق سامنے رکھے، وہاں ایک میڈیا کانفرنس کرے اور دنیا کو بتایا جائے، ان کو ایکسپوز کیا جائے. اس کے اوپر مزید خاموشی یا کوئی تھوڑا سا ڈرم رویہ کوئی گنجائش سی بنتی نہیں ہے. اور سب ہمارے جو بھی ملک، جیسے انہوں نے کہا کہ جو ملک ہیں ان کا کھول کے نام بھی لینا چاہیے، ان کو سامنے بھی لے کے آنا چاہیے، ایکسپوز بھی کرنا چاہیے، ان کو سزائیں بھی دینی چاہیے، اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کی زمین اب کسی کے لیے کوئی استعمال نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. جل صاحب آپ کو سر انوالو کروں گا، یہ فرمائیے گا عزم استحکام کا ذکر ہوا، اس کو انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی میڈیا میں کہ اسے مختلف رنگ دیا جائے، پھر بعد میں اس کی کلیریفیکیشن بھی آ گئی. جو سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہیں، ان قربانیوں کے حوالے سے بھی تھوڑا ذکر کیجیے گا، اور خاص طور پہ جو صوبائی حکومتیں ہیں ان پر کتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کیپیسٹی بلڈنگ کریں. جیسے KPK کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو وہاں پہ کیمراز جو ہیں وہ ان کی تنصیب کی جائے، ان کی کیپیسٹی، پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، انہیں گیجٹس دی جائیں. کتنا ضرورت ہو گیا ہے کہ اب کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، چاہے وہ بلوچستان ہو یا KPK ہو یا کوئی بھی صوبہ ہو؟ دیکھیے، پہلے تو میں کچھ کمنٹ کرنا چاہوں گا آپ کے پچھلے سوال کے اوپر کہ جو نیکسس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے BLA کا، BLP کا، TTP کا اور ISIS کا، انڈیا اس گٹھ جوڑ میں ان کی مدد کر رہا ہے اور افغانستان کے اندر کر رہا ہے. اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو یونائٹڈ نیشنز کے جو آبزرور گروپس ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. اور وہ چونکہ ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کر رہا ہے اس گٹھ جوڑ کے لیے، تو حکومت پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کو یہ اطلاع، یہ ڈوزیر بھیجنے چاہیے تاکہ انڈیا کو بلیک لسٹ کیا جائے. ساتھ ساتھ چونکہ یہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن آن ٹیررزم کے خلاف ورزی ہے، اس کے خلاف پاکستان اور چائنا کو مل کر یونائٹڈ نیشنز کو ڈوزیر بھیجنا چاہیے. جہاں تک تعلق ہے رسپانس کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے پروونسز کے، ان کو پروونسز نے ہی ان کو فنڈ کرنا ہوگا، اور وہ فنڈ جو ہے اس کو ڈکلیئر کر کے پہلے سے مختص کرنے ہوں گے. یہ مطلب ایڈیشنل بجٹ سے یا تھوڑا بہت پیسے سے یہ نہیں ہوگا. یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان، ایران اور افغانستان کی فینسنگ کو پرائرٹی سے مکمل کریں، اور افغانستان کے حکومت سے ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ ان تمام جو ٹیررسٹ گروپس ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں، وہ یا تو ان کو پکڑ کے ان کو خود سزا دیں یا پاکستان کے حوالے کریں تاکہ ان کا نیکسس ہم توڑ سکیں. جی عرفان سعید صاحب، اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ جو دہشت گردی ہے، وزیر اطلاعات نے بھی کہا ہے کہ اس کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے. کتنا ضروری ہے کہ اس کے اوپر ایک پوائنٹ ہو، ایک ایجنڈا ہو، چاہے وہ کسی بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہو، سیاست دان ہو یا کوئی بھی ہو، ایک پوائنٹ ہو، اس کے اوپر سیاست کوئی نہ کرے؟
بالکل جی، یہ تو اب کلیئرلی ایک میسج ہے سب کے لیے، اور ہماری خاص طور پہ بلوچستان میں جو ابھی جس طریقے سے جو واقعات ہوئے ہیں، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کچھ پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے ابھی تک بالکل خاموشی اختیار کی گئی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں پہ جس طریقے سے انسانیت کی تبدیل ہوئی ہے اور انسانیت جس بے رحمی سے جو واقعات رونما ہوئے ہیں، اس پر اب پولیٹیکل جماعتوں کو بالکل کلیئرلی ایک سٹینڈ لینا ہوگا۔ تو اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ اس پہ اپنا ایک کردار ادا کرے، اور تمام پولیٹیکل جماعتوں کو، میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل لیول کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ان کو بھی بلوچستان میں بلائے اور یہاں پہ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کے ذریعے کو بات چیت کرے، تاکہ بیچ میں جو دہشت گرد تنظیمیں جس طریقے سے جس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں کہ بلوچستان میں اب اتنے بڑے واقعات ہوئے، اور اس پہ جو ہماری نیشنل لیڈرشپ ہے اس کو سوچنا ہوگا کہ وہ آئیں بلوچستان میں، بلوچستان کے مسائل پر 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے یہاں پہ، چاہے وہ مسنگ پرسن کے معاملے کو اگر وہ لے کر آتے ہیں تو اس پہ کھل کے بات ہو، کھل کے کلیئر چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ مسنگ پرسن کا آخر ایشو ہے کیا۔ پھر سب سے بڑی بات ہے گورننس کی بات ہوتی ہے، بلوچستان میں گورننس کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ میں سمجھتا ہوں بینگ اے جرنلسٹ، میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور سیریسلی بلوچستان کے جو بیکورڈ ایریا ہے وہاں پہ لوگوں کی بات، ان کی جائز جو مسائل ہیں اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جتنے یہاں پہ مقصد یہاں پہ بلوچستان میں جو بھی اسمبلیوں میں آئے ہیں یہاں کی لیڈرشپ ہی تھی، لیکن اب ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا، ان سے بھی پوچھا سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے کیا ترقی جی، صحیح۔ احسان ٹیپو صاحب ویری بریفلی بتائیے گا کہ ایک پیج پہ ہونا کتنا ضروری ہے، کہ کوئی صوبہ ہے اس کا اگر وزیر اعلیٰ کوئی اور باندھ کی بولی نہ بولے کوئی، بہت ضروری ہے۔ یعنی جتنی بھی پولیٹیکل، چاہے وہ فیڈریشن کی پارٹیز ہوں یا پروونشل پارٹیز ہوں، عرفان صاحب نے بڑی اچھی بات کی، ان کا ہم ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک چیز کہ یہ جو اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو یہ ریاست کے لیے بھی اس سے یعنی وہ سبق سیکھنا چاہیے، اپنی غلطیاں ایکسیپٹ کرنا میرے خیال میں اس سے کوئی برائی نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ہم باقی جو ملک ہیں وہاں پہ اگر کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ ہو بھی رہی ہو تو وہ چلیں پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اس طرح کے صوبے ہیں، خاص کر جو خیبر پختونخوا اور خاص کر بلوچستان، تو وہاں پہ جو آپ کے پاس اگر آرگینک اور لیڈرشپ آئے گی جو پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں، تو ان کی سے ہوتی ہے، لوگ ان کو سنتے بھی ہیں، لوگ ان کے سامنے بیٹھتے بھی ہیں، تو میرے خیال میں ایک موقع وہ بھی ملنا چاہیے کہ وہاں پہ جو چیزیں ہوں پولیٹیکلی وہ جس طریقے سے آرگینک طریقے سے اگر ہوں تو وہ میرے خیال میں سب سے بہترین اپروچ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بہترین اپروچ ہے اور ایک پیج پہ اس پہ آنے کی ضرورت ہے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، شکریہ ادا کرنا ہے اپنے چاروں معزز مہمانوں کا۔ آج کے موضوع کے حوالے سے تجزیہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ پروگرام ریاست سے اتنا ہی، آپ کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔